بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رزق کی کشادگی کے کچھ وظائف بتاؤں گی اور رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات بھی بتاؤں گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو رزق کی تنگی کی جو وجوہات ہیں وہ بتاؤں گی، پھر رزق میں کشادگی کے وظائف بتاؤں گی۔ رزق کی تنگی گھروں میں جھگڑوں کی وجہ ہے۔ ایک عورت حضرت علی کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اے داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر میں رزق کی تنگی اور لڑائی جھگڑے اور سب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں رزق کی بے ادبی ہوتی ہے یا اس کو ضائع کیا جاتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جی ہاں، جب میں کھانا بناتی ہوں تو کچھ رزق ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی وجہ، رزق میں تنگی کی یہی وجہ ہے کہ جب تم کھانا بناتی ہو تو رزق کو ضائع کرتی ہو۔ اس عورت نے بتایا کہ جب بھی میں دودھ گرم کرتی ہوں تو دودھ ابل جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو دودھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس کو کبھی بھی ابلنے مت دو۔ اسی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ ہم عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اکثر ہم دودھ چولہے پر رکھ کر اور کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو پیچھے سے دودھ کیا ہوتا ہے، ابل جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کیا کریں، پہلے دودھ کو گرم کریں اور اگر آپ نے اس کو گہرا کرنا ہے تو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں، وہ بھی دودھ کو گرم ہونے کے بعد۔ تو دودھ کو جو ہے نا کبھی بھی رکھ کر کام نہ کرے، دودھ کو گرم کر کے اس کی بالکل ہلکی دم سے بھی جو کم آنچ ہوتی ہے اس پہ آپ اس کو گہرا کرنے کے لیے رکھ سکتی ہیں۔ تو رزق میں تنگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی رزق کا ضیاع ہے۔ رزق کو کوشش کریں کہ آپ ضائع نہ کریں۔ اب میں آپ کو رزق میں کشادگی کے کچھ وظائف بتاؤں گی۔ یہ رزق کے لیے دعا ہے، یہ جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے یہ دعا، تو یہ بہت ہی اچھی ہے۔ اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں یا صرف صبح کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ جو دعا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر لکھی ہے اور یہ بہت اچھی دعا ہے رزق کے لیے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ یہی دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی اس عورت کو کہ یہ آپ دعا پڑھیں اور انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کی رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک دعا ہے، اس کا آپ ہر وقت ورد کریں۔ اللہ الودود، اللہ الحمید، اللہ الکریم، اللہ الرحیم، اللہ الصمد، اللہ اللطیف، اللہ الحدی، اللہ الرشید۔ یہ جو دعا ہے آپ نے اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے موبائل کی اسکرین پر لگا لیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس دعا کے کرنے سے کیا ہوگا کہ رزق جو ہے وہ زمین کی تہ سے بھی نکل آئے گی۔ یہ بہت ہی اچھا ورد ہے، بہت ہی اچھا ذکر ہے۔ اس ذکر کو، اس ورد کو کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کا رزق زمین کی تہ میں بھی ہے تو وہاں سے بھی نکل کر آپ کو ملے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل، بہت ہی اچھی دعا ہے۔ اس کے علاوہ
جو لوگ تنخواہ دار ہیں یا جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی سیلری آتی ہے تو اسی ٹائم ختم ہو جاتی ہے، پھر پورا مہینہ جو ہوتا ہے وہ گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بے برکتی کی علامت ہوتی ہے. اگر آپ تنخواہ والے انسان ہیں یا آپ سیلری پہ کام کرتے ہیں اور جب آپ کو ملتی ہے اور وہ ملنے پر بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اور آدھا مہینہ آپ کو پریشانی میں گزارنا پڑتا ہے، تو یہ ایک بے برکتی کی علامت ہے. تو بے برکتی کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہ ایک وظیفہ ہے. میرے پیسے میں برکت نہیں. اگر تنخواہ لیتا ہوں، اگر میں تنخواہ لیتا ہوں یا آپ تنخواہ لیتے ہی خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں تو صرف ایک لفظ کا ورد شروع کر دیں، پھر کمال دیکھیں. بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں ٹکتے، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے. گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، ایسے لوگ بے برکتی کا شکار ہوتے ہیں. اس مسئلے میں مبتلا افراد روزانہ بعد نماز فجر اور عشاء کے 1100 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کریں. یہ بہت ہی آسان ہے، بہت جلدی پڑھا جاتا ہے. 1100 مرتبہ آپ نے یا غنیوں پڑھنا ہے فجر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہو جائے گی اور پیسہ بھی ٹکنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج بھی. جو دکاندار تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیوں پڑھے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی نقصان نہ ہوگا. جمعرات کے دن یا جمعے کی رات میں 19,000 مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کرنا اور ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھنا انسان کو غیب سے تونگر اور دولت والا بنا دیتا ہے، یعنی امیر اور دولت والا بنا دیتا ہے. یہ بڑا مجرب عمل ہے. جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدن بہت کم ہو یا دکان پہلے بہت چلتی تھی اب آمدن کم ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 1000 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرے. 1000 مرتبہ یا 1100 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرے اور اس دوران کاروبار بھی کرتا رہے. انشاءاللہ بہت جلدی کاروبار میں ترقی ہوگی. یعنی جو دکاندار حضرات ہیں وہ صبح کو دکان کھولیں تو کھولنے سے پہلے یا دکان پر بیٹھ کے پڑھ لیں. اس دوران اگر کوئی گاہک آتا ہے تو وہ بھی آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور پڑھتے بھی اس کو یعنی جاری بھی رکھ سکتے ہیں، پڑھنا جاری بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیلری والے تنخواہ والے انسان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 1100 مرتبہ صبح اور 1100 مرتبہ شام کو یا غنیوں پڑھیں. تو انشاءاللہ اس اسم کے پڑھنے سے آپ کے پیسوں میں بھی اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی. اس کے علاوہ حصول رزق کے لیے وظائف. یا وہابو اے سب کچھ عطا کرنے والے، اگر کوئی شخص تنگ دست ہو نماز چاشت کی آخری سجدے میں یہ اسم 40 مرتبہ 21 دن تک پڑھے، فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، رزق کے دروازے کھل جائیں گے. یا رزاقو اے سب کو رزق و روزی پہنچانے والے، نماز فجر سے پہلے اگر کوئی شخص مکان کے چاروں کونے میں 10 مرتبہ یہ اسم پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ مکان ہر بلا سے محفوظ رکھے گا اور غیب سے روزی آئے گی. دکان، دفتر، مکان، باغات وغیرہ کی حفاظت و برکت کے لیے بھی یہ اسم مجرب ہے. اگر کسی کی دکان چلتی ہوئی بند ہو گئی تو اس اسم کو روزانہ کثرت سے پڑھے انشاءاللہ دکان کا کاروبار دوبارہ جاری ہو جائے گا. یا باسطو اے روزی فراخ کرنے والے، نماز فجر کی دعا کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیا کریں. محتاجگی دور ہوگی، رزق میں وسعت ہوگی اور اللہ کے رحمت اور فضل شامل حال رہے گا. اس کو آپ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یا وہابو یا رزاقو یا باسطو. یہ آپ تینوں جو ہیں اسم ان کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں روزانہ 100 مرتبہ. وَالآخِرُ درود ابراہیم، اس سے بھی بہت زیادہ افاقہ ہوگا.
یہ بھی بہت ہی اچھا ذکر ہے رزق میں فراوانی کے لیے، یا وہابو یا رزاقو یا باسط۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور دعا ہے، بے پہاڑ رزق پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ عمل، یہ نبی کریم ایک میں نے آپ کو حضرت علی کی دعا بتائی ہے، اور یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھ لیا کرو۔ یعنی یہ ایسی تسبیح ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ وہ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بتائی رزق میں فراوانی کے لیے۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دے دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کتنا اٹھاؤں، یعنی کہاں سے اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ تو یہ تھی دعائیں کچھ رزق میں اضافے کے لیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر میں رزق کا ضیاع نہ کریں، چاولوں کا ایک دانہ بھی ضائع نہ کریں۔ اس کے علاوہ دودھ خاص طور پر کوشش کریں کہ اس کو گرم کرتے ہوئے ابالیں نا، اور جو ہے نا یہ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے گھروں سے جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، برکت آ جائے گی، اور جو ہے رزق میں فراوانی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔ اب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اولاد کو کیسے فرما بردار کر سکتے ہیں۔ اولاد کو فرما بردار کرنے کے لیے وظائف دعائیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو کسی نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔